اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج عزیز طلباء تلاوت کے محاسن کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ تلاوت کے عیوب بیان کیے جائیں گے۔ محققین نے تو بعض نے اس سے زیادہ بھی لکھے ہیں، لیکن آج جو آپ کے سامنے تلاوت کے محاسن ذکر کیے جائیں گے وہ 6 ہیں۔ ایک ہے ترتیل، دوسرا ہے تجوید، تیسرا ہے تبیین، چوتھا ہے ترسیل، اور پانچواں ہے توقیر، اور چھٹا ہے تحسین۔ ترتیل یعنی قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر تمام قواعد و تجوید کی رعایت کر کے پڑھنا۔ کیسے؟ جیسے میں پچھلے سبق میں بتا چکا ہوں، پھر بھی اسے ریپیٹ کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ اس کو کہتے ہیں ترتیل، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترتیل۔ اس کے بعد آتا ہے تجوید، یعنی حروف کو ان کے مخارج سے مع جمی صفات کے ادا کرنا۔ اچھا، حرف کو حرف سے بدلنا کیا ہے؟ لحن جلی آتا ہے۔ حرف کو حرف سے بدلنا، کچھ لوگ حروف کی ادائیگی میں اس فرق کو بھول جاتے ہیں۔ تا اور طا کا فرق کیا ہے؟ قاف اور کاف کا فرق کیا ہے؟ حمزہ اور عین کا فرق کیا ہے؟ وہ جس طرح کئیوں کو دیکھا ہے، وہ سلام کو اس انداز میں سلام لیں گے جیسے السلام علیکم، حالانکہ السلام پہلے عین ہے ہی نہیں، یہ ہے السلام علیکم۔ اور پھر عربی اتنا مشکل بننے کے لیے نہیں ہے کہ بندہ اتنا مشکل میں پڑ جائے سلام لینے کے لیے، بلکہ اگر اسے سمپلی انداز میں السلام علیکم کہا جائے تو بھی خوبصورت لگتا ہے۔ تجوید حروف کو ان کے مخارج سے مع جمی صفات کے، مع جمی صفات، جس میں صفات لازمہ کا بھی ذکر ہے، صفات لازمہ، متضادہ وغیر متضادہ، اور صفات عارضہ کا بھی اس کے اندر ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد تبیین، یعنی ہر حرف کو واضح اور صاف طور پہ ادا کرنا۔ کچھ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہوئے نا حرف پورا ادا نہیں کرتے، پورا حرف ادا نہیں کرتے، وہ حرف کھا جاتے ہیں۔ تیز بات کرنے کی عادت ہوتی ہے، یا مختصر سے مختصر کرنے کے، کئی دفعہ تیز بولنے میں بھی حرف کھا جاتے ہیں، تو یہ نہیں بلکہ صاف طور پہ ادا کرنا۔ اس کے بعد ہے ترسیل، ہر حرف کو ایسے ادا کرنا جیسے اس کا حق ہے، وہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہے توقیر، قرآن پاک کو نہایت خشوع خضوع اور پورے وقار سے پڑھنا۔ یہ نہیں ہے کہ تنگ دلی کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں کہ مجبوری بن گئی ہے قرآن پاک کو پڑھنا، یہ مجبوری نہیں ہے، بلکہ انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے اس کلام کو تلاوت کرنا۔ اس کے لیے پاک لباس کا ہونا ضروری ہے، خوشبو اگر میسر ہو تو خوشبو لگائیں، ٹھیک ہے، اور پورے وقار کے ساتھ۔ اگر معنی سمجھ میں آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو صرف اسی بات پہ ہی خوش ہوتے رہیں کہ میں اللہ کا کلام تلاوت کر رہا ہوں، پورا وقار اس کا سامنے رکھنا۔ اس کے بعد ہے تحسین، لحن عرب کے موافق تجوید کی پوری رعایت کر کے پڑھنا، یعنی جو عربی زبان کا اصل وقار ہے، اس کے قاعد و قوانین ہیں، اس کے اعتبار سے قرآن پاک کو مکمل قواعد و تجوید کی رعایت کر کے پوری طرح پڑھنا، جس طرح عرب کے لوگ پڑھتے ہیں۔ ہم عجمی ہیں، اور عجمی اور عربی میں فرق ہوتا ہے، عربی اور عجمی لوگوں میں فرق ہوتا ہے۔ اس فرق کی وجہ سے ہم چونکہ عربی نہیں ہیں تو ہمیں بہت ساری جگہوں پہ پڑھنے میں مشکلات آتی ہے۔ عربی لوگوں کی چونکہ یہ اپنی زبان ہے،
اسی لیے انہیں پڑھنے میں اس میں دشواری نہیں آتی۔ ان کا جس طرح عرب کے لوگ عربی بولتے ہیں یا عربی پڑھتے ہیں اس انداز میں تجوید کا پڑھنا، اس انداز میں قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہ تلاوت کے محاسن میں آتا ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔